ہم نے پرواہ ہی نہیں کی. ہم سمجھے دنیا میں آئے ہیں تو ہماری دنیا ہے, آوارہ ہوں, خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزاریں, آنکھیں بے حیائی میں لگی رہیں, سوچیں آوارگی میں لگی رہیں, کان نغمے سنتے رہے, زبان جھوٹ بکتی رہی, ظلم و جبر کا بازار گرم رکھا, عصمتیں عزتیں پامال کرتا رہا, لوگوں کا مال لوٹتا رہا, حق غصب کرتا رہا, کلیجے اور دل چیرتا رہا, لوگوں کو زخمی کرتا رہا, لوگوں کے جذبات سے کھیلتا رہا. پرواہ نہیں کی کہ یہ دنیا ہے, امتحان گاہ ہے, چند دنوں کے لیے آئے ہیں, اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, عملوں کا حساب ہونا ہے. اب جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو ان کے چہرے پہلے بگڑ جائیں گے. کیوں؟ وہ گمان کریں گے کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی جائے گی. ایسے عذاب آئیں گے جس طرح کسی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کا چہرہ شگفتہ گلاب تو نہیں ہوتا, اس کا چہرہ جو ہے وہ تو کس قدر مرجھایا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اس طرح ان کے چہرے ہوں گے. ابھی عذاب آیا نہیں ہے لیکن چہرے پہلے اترے ہوئے ہوں گے, اور جب عذاب کی بھٹی میں ڈالے جائیں گے, اللہ اکبر, اور وہ سخت عذاب. حضور نے جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناؤ. عرض کی حضور سب سے ہلکے عذاب کی کہانی سناتا ہوں, اور وہ یہ کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کا جوتا رکھا جائے گا, باقی پورا بدن اس کا سلامت ہوگا. یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے. اب پاؤں میں آگ کا جوتا ہوگا, حدت, گرمی, شدت اتنی ہوگی کہ دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا. پاؤں میں رکھے ہوئے جوتے کی گرمی دماغ کو ایسے چڑھے گی کہ وہ پگھل جائے گا اور ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا. تو اللہ کے عذاب کے خوف سے چہرے بگڑ جائیں گے, حالت سلامت نہیں رہے گی. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ جس کو جہنم میں ڈالے گا اس کو اس صورت میں نہیں ڈالے گا. یہ محمدی صورت ہے. یہ شکل اس کی چھین لی جائے گی اور اس کی شکل بڑی کر دی جائے گی. اس کا ایک ایک دانت احد پہاڑ جتنا ہوگا. احد پہاڑ کا پھیلاؤ 15 کلومیٹر پہ ہے. 15 کلومیٹر کا ایک دانت اور 32 دانت کتنے ہوں گے تو منہ کتنا بڑا ہوگا. اس کو اتنا بڑا اس لیے کیا جائے گا تاکہ وہ عذاب کی تکلیف زیادہ سہے. 70 گز موٹی کھال ہوگی اور کھال جل جائے گی تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نئی کھال دے دیں گے تاکہ عذاب کی تکلیف اس کو گوارا کرنی پڑے. پھر چیخے گا, چلائے گا, ہائے مجھے پانی دو, پانی دو, پیاس کی شدت ہے. 70 سال تک تو اس کی کوئی آواز ہی نہیں سنے گا. 70 سال کے بعد داروغہ جہنم چیخ کر کہے گا کیا مانگتا ہے؟ وہ بولے گا مجھے پانی چاہیے. کہا جائے گا تو بے بھی ملتا ہے پانی. پھر داروغہ جہنم اسے پانی دے گا. کوکا کولا کی بوتل دے گا یا پیپسی تھما دے گا یا منرل واٹر کی بوتل دے گا؟ نہیں, قرآن بتاتا ہے اسے مائے حمیم دیا جائے گا, کھولتا ہوا پانی. اور وہ اتنا گرم ہوگا جب پینے کے لیے چہرے کے قریب کرے گا اس سے اٹھتی ہوئی بھاپ کی وجہ سے چہرے کی کھال ادھڑ کے اس کے اندر گر پڑے گی, لیکن اس کے باوجود اس کو پینا پڑے گا. اللہ فرماتا ہے یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے. سمجھ لیا یہی سب کچھ ہے, آخرت کو بھول گئے. صبح اٹھے کام پہ چلے گئے, شام آئے آوارگی میں چلے گئے. صدائیں آتی رہی حی علی الصلاح حی علی الفلاح, کوئی پرواہ نہیں کی. نہ پیشانیوں نے سجدے کیے, نہ سوچوں میں پاکیزگی آئی. زندگی یوں گزار کے چلے گئے. ایسے نہیں, کہا ایک وہ ہوں گے جن کے چہرے شگفتہ گلاب ہوں گے, ایک وہ ہوں گے جن کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر. کلا اذا بلغت التراقی. یہ تو قیامت کا منظر ہے نا, قیامت سے قبل بھی ایک منظر ہے. اللہ اس منظر کو بھی بیان کر رہا ہے. کلا اذا بلغت التراقی. ہاں جب جان گلے کو پہنچ جائے گی. اے انسان تیرے اوپر وہ گھڑی بھی آنے والی ہے, وہ وقت بھی آنے والا ہے جب سانس اس ہنسلی میں اٹک جائے گا. جب سینے سے بھی سانس اوپر چلی گئی, اب ڈاکٹر بھی لا علاج قرار دے رہے ہیں کہ اب علاج نہیں رہا ہے, جان بس اب نکلنا چاہ رہی ہے. اور کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک والا بلاؤ. اب ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا, اب سانس اٹک گئی گلے میں, چند لمحوں کی مہمان ہے. اب ڈاکٹروں نے کہا اب ہماری جانب سے لا علاج ہو گیا, اب لے جاؤ اس کو گھر یا وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے ہیں اس کو, بس اب ہماری جانب سے کوئی اس کا علاج نہیں ہے.
اب گھر والے روتے ہیں, کہتے ہیں کوئی جھاڑ پھونک والا لاؤ, کوئی دم والا لاؤ, شاید وہ کوئی دم کرے تو اس کی جان میں جان آ جائے. ڈاکٹروں نے تو لا علاج قرار دے دیا. وَظَنَّ عَنَّهُ الْفِرَاقِ. اللہ فرماتا ہے یہ تو جھاڑ پھونک والے کو ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن جس کی سانس یہاں اٹکی ہے وہ سمجھ گیا ہے اب موت آ گئی ہے. اس کو یقین ہو گیا ہے کہ اب موت کے لمحے آ گئے ہیں, اب میں بچ نہیں پاؤں گا. اب آنکھیں تاڑے لگی ہوئی ہیں. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ رہی ہے. جب موت آ جاتی ہے تو پھر پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جاتی ہے, اس کو پھر جدا کرتے ہیں اور جدا کر کے دونوں انگوٹھے باندھ دیتے ہیں تاکہ پنڈلی کے اوپر پنڈلی نہ چڑھے. اللہ وہ منظر بیان کرتا ہے, صاحب یہ وقت آنے والا ہے جب دونوں انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے, جب ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی, جب چٹے لباس میں کفن دیا جائے گا, جب غسال کے سامنے بے بس پڑے ہوں گے, وہ چاہے یہ بازو اٹھائے چاہے یہ بازو اٹھائے, گرم پانی ڈالے یا سرد پانی ڈالے, جب بس پڑے ہوئے ہوں گے جو ہے وہ غسل دینے والوں کے, اور ناک میں روئی ہوگی اور دونوں انگوٹھے آپس میں بندے ہوں گے. یہ محل, یہ ماڑی, یہ کوٹھیاں, یہ بنگلے جس کو سویر شام لگ کے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر بنایا تھا, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے مکان بنا رہا ہے, بسیں گے اور حساب تو جا کے دے گا, اور یہ تو ایک رات بھی تجھے اس گھر کے اندر نہیں رکھیں گے کہ چلو ایک رات مہمان رکھ لیں. کہتے ہیں نہیں نہیں, مہمانوں نے بھی جانا ہے تو جلدی کرو, اس کو سپرد کراؤ. وہ تو تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتاریں گے, خود غسل دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. تجھ سے خوف آنے لگا ہے, جاندی واری ڈرونا بنے ہوتے, ہاتھ نہ لاندے ڈر دے, جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے. آج تو وہ تیرے ساتھ تجھے غسل دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. جب پنڈلی پہ پنڈلی چڑھنے لگ جائے گی, إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. اس دن تیرے رب کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ. اس نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑھی. وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ. ہاں جھٹلایا اور منہ پھیر کے چل پڑا. ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ. پھر اپنے گھر کو اکڑتا ہوا چلا. اولا لَكَ فَأَوْلَىٰ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ. تیری خرابی آ پہنچی, ہاں تیری خرابی آ پہنچی. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. انسان دنیا میں یہ گمان کرتا ہے اس کو سدا چھوڑ دیا جائے گا. سدا عربی میں ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جس کی مہار کسی کے ہاتھ میں نہ ہو. شترے بے مہار, جہاں مرضی جس گھاٹ سے چاہے پانی پیے, جہاں سے مرضی چارہ لے, تو شترے بے مہار کو کہتے ہیں سدا. تو یہ انسان بھی گمان کرتا ہے کہ میں بھی سدا ہوں, مجھے کوئی کیوں پوچھے, میرے جذبات پہ کوئی کیوں قدغن لگائے, مجھے کیوں روکے کوئی. بالخصوص جوانی کے ایام کے اندر جوان کو بڑا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے کیوں, وہ تو ماں باپ کے کہنے میں بھی نہیں آنا چاہتا. وہ کہتا ہے کیوں مجھے روکتے ہیں, میری جوانی ہے, میرے جذبات ہیں, مجھے آزادی سے جینے دو, کیوں میرے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو, میں سدا ہوں. اللہ فرماتا ہے نہیں, ایک اونٹ تو سدا ہو سکتا ہے جس کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, اس کو تو سدا نہیں چھوڑوں گا, اس کو تو پابند بناؤں گا حکام کا. اب وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں, یہ کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اب دوبارہ وہی بات پھر آ گئی. الم یک نطفۃ من منی یمنیٰ. اللہ فرماتا ہے ایک بوند تھی نا, پانی کا ایک قطرہ تھا جو رحم مادر میں رکھا گیا. ثم کان علقہ, پھر وہ پانی کا قطرہ لوتھڑا بنا. فخلق فسویٰ, پھر اللہ نے اسے پیدا فرمایا اور پھر ٹھیک ہموار کیا. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثیٰ, پھر اس سے وہ جوڑ بنائے, کوئی مرد بنایا کوئی عورت بنائی. کہا اب غور کر, اب تیری آنکھیں دیکھتی ہیں, بجلیاں چمکتی ہیں, تیری زبان کا طوطی بولتا ہے, لوگ اشش کرتے ہیں تیری گفتگو پہ, تیری گفتار پہ صدقے جاتے ہیں, تیرے لہجے کے جمال کو دیکھتے ہیں, تیرے سینے کا زور, تیرے پنجوں کی طاقت, تیری دماغ کی تیزیاں اور تیری سوچوں کے اجالے, تیری زوردار ٹانگیں, تیرے کڑیل بازو اور تیری چوڑی چھاتی اور
तेरे गुलाब की पत्तियों जैसे होंठ। ऐ इंसान, ये सब कुछ कहां तराशा गया? मां के रेहम में, उस तारीकी में जो 3 पर्दों में थी। तेरा सर तेरे घुटनों में था और तेरे रब ने वहां तेरे अंदर नस्वानियत या रजूलियत की सलाहियतें पैदा की, तेरी आंखों में चमक पैदा की, तेरे कानों में नगमे बखेरे, तेरी जुबान के पट्ठों पे कुव्वते जायका रखी, तुझे बोलने की सलाहियत दी, तेरे पंजों में जोर रखा। आज तू मुफ्ती शहर है, आज तू अलामतुद दहर है, आज तू काज़ीउल कज़्ज़ात है, आज तू मिनिस्टर है, आज तू वजीर आजम है, आज तू पहलवान है, आज तू शहजादा है, आज तू बादशाह है, आज तू जोरावर है। आज तेरी ताकत के क्या कहने। आज शेरों को तू नचा लेता है, हाथियों को तू बैठा लेता है। आज तू बड़ा जोरावर घुड़सवार है। आज तेरी ताकत के क्या कहने। तू कुश्ती करता है, जमाना देखने आता है। आज तेरी ताकत के शोहरे हैं, तेरी अजमत के तंतने हैं। लेकिन इंसान, तू एक नापाक कतरा था और रहम मादर में था। तेरे अंदर ये रंग किसने भरे? तेरे कानों में नगमे किसने रखे? तुझे दिमाग की कुव्वतें किसने दी? जुबान को बोलना किसने सिखाया? आंखों में तवानाइयां किसने रखी? तेरी जुबान का तोती बोलता है, ये सलीके किसने दिए? फिर अल्लाह फरमाया, कितना जोरदार बयान है, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयियल मौता। जो मां के पेट में एक नुत्फे को एक खूबसूरत इंसान बना सकता है, हड्डियों को जोड़ के दोबारा इंसान नहीं बना सकता? क्या वो दोबारा तुझे खड़ा नहीं कर सकता अपने सामने पेश होने के लिए? जिसके हुक्मों को तूने तोड़ा है, जिसके फरामीन का तूने मजाक उड़ाया है, क्या वो इतना ही बेबस है कि अपने हुजूर तुझे जो है वो खड़ा ही नहीं कर सकता है? जिस रब ने तुझे मां के शिकम में शक्ल दी। हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार बोलते हैं, साने किस्ती सलाती मी शबद, ऐसा कारीगर है मट्टी से बादशाह बना डालता है। उसने मट्टी से दारा और सिकंदर बनाए, उसने मट्टी से जो है वो रुस्तम और सहराब बनाए, उसने मट्टी से क्या क्या बना दिया जो मट्टी से बादशाह बना सकता है। जो नुत्फाए रहमे मादर से जो है वो शक्ल और सूरत और रंग और जमाल बना देता है। तेरी सूरत निखरती है, तेरे होंठ गुलाबी हैं और तेरी नरगसी आंखें हैं, तेरे रेशमी बाल हैं और तेरी खूबसूरत रंगत है। तू चाल चलता है तो लगता है कयामत चल रही है। तेरा कदे राना जो है वो सनोबर को शर्माता है। तेरी गुफ्तार के तंतने हैं। जिसने इतनी खूबसूरत शक्ल मां के रहम में बनाई, क्या वो हड्डियों को जोड़ के दोबारा इंसान नहीं बना सकता? वो दोबारा इंसान बनाएगा और फिर तुझे अपने हुजूर खड़ा करेगा। और एक हदीस में आता है, अल्लाह बंदे को अपने हुजूर खड़ा करने के बाद अपने सामने से हटने नहीं देगा जब तक 5 सवाल नहीं पूछ लेगा। अन उम्र ही फीमा अफना हो, उसकी उम्र के बारे में पूछेगा, कहां जाया की? मैंने तुझे जिंदगी दी, 60 साल, 70 साल, 40 साल, 50 साल, उस जिंदगी को कहां गुजार के आया है? अन शबाब ही फीमा अबला हो, उसकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा, जवानी कहां गुजार के आया है? मजनू तो नहीं बना रहा, ख्वाहिशात का असीर तो नहीं हो गया, दीवानों की तरह जिंदगी तो नहीं गुजार के आ गया? तेरी जवानी किसी चौक में तो नहीं गुजरी, तेरी जवानी आवारगी में तो नहीं गुजरी, सारी सारी रात सोशल मीडिया के ऊपर गंदगी और गलास्तें तो नहीं देखता रहा? तेरी जिंदगी गुजरी कहां है? तेरी जवानी गुजरी कहां है? अगर कोई जवाब ना हुआ तो फिर क्या जवाब? वो कितना खुश नसीब होगा जो कहेगा, मालिक मेरी जवानी सजदों में गुजरी, मेरी जवानी कयाम में गुजरी, मेरी जवानी रुकू में गुजरी। मेरे हुजूर फरमाते हैं, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 अशखास ऐसे हैं, कयामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उन 7 को अपने अर्श का साया देगा। उनमें से दूसरा शख्स मेरे हुजूर ने बयान फरमाया, वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरे। जवानों, अपनी जिंदगी को मालिक की दहलीज पे ले आओ। जवानी वही है जो मालिक की चौखट पे गुजरे। अपने दिल का ताल्लुक जोड़ो। इश्क करना है तो फिर आमना के लाल से करो।
محبت کا رشتہ ان سے جوڑو، تعلق کا ربط ان سے قائم کرو، جوانی کو دین کی راہ پہ ڈالو۔ اللہ اکبر۔ سنو میرے حضور کا فرمان، آنا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ آؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ، اللہ کے حبیب بن جاؤ، اللہ کے حبیب بن جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ لیلۃ القدر کی گھڑیاں ہیں، رات کا پچھلا پہر ہے، اللہ کے حضور یہ عہد کر کے اٹھو، مالک جو زندگی گزر گئی، آئندہ جوانی کا ایک ایک لمحہ تیرے لیے گزرے گا، جیوں گا تو تیرے لیے، مروں گا تو تیرے لیے، میری ایک ایک سانس تیرے نام وقف ہوئی، میری زندگی کی ایک ایک ساتھ تیرے نام وقف ہوئی، میں اپنا سب کچھ تیرے لیے پیش کرتا ہوں۔ میری زندگی کا مالک بھی تو ہے، میری موت و حیات کا خالق اور مالک بھی تو ہے، یہ زندگی تو نے دی، تیری امانت ہے، تیرے حضور ہی پیش کرتا ہوں۔ اور لیلۃ القدر کی گھڑیوں میں اس عزم کے ساتھ گھروں کو لوٹو کہ اللہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ تیرے نام ہوا، آنے والے موسم تیرے نام ہوئے، میری جوانی تیرے نام ہوئی، میرے آنسو تیرے نام ہوئے، میری پیشانی تیرے نام ہوئی، میرے دل کی دھڑکن تیرے نام ہوئی، میری صلاحیتیں تیرے نام ہوئی، میری زبان بولے گی تو تیری تسبیح بولے گی، تیرے ذکر کے ترانے پڑے گی، میرے کان سنیں گے تو قرآن کے نغمے سنیں گے، میری آنکھیں دیکھیں گی تو مالک تیری قدرت کی نشانیاں دیکھیں گی، تیرے رسول کا روضہ دیکھیں گی، تیرا کعبہ دیکھیں گی۔ مالک میری زبان سچائی کے نور سے مالا مال ہوگی اور میں ساری زندگی تیرے نام کرتا ہوں۔ اور جب آپ اپنی ساری زندگی اللہ کے نام کر دیں گے تو پھر وہ پوری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ آپ سب کو اپنی پناہ میں، امان میں اور حفاظتوں کے ساتھ میں رکھے۔ ہم نے